اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں جو پچھلی کتابوں میں آتی ہیں اور جو یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے پاس تھیں۔ اب ہم ان کاہنوں کی پیشن گوئیوں کی طرف آئیں گے کہ جن کے پاس کتاب اللہ تو نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کو پھر بھی بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ عمر ابن معد یقرب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی قبل ہمیں معلوم تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کسی کاہن کے پاس گئے کسی معاملے میں، تو اس نے کہا کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، برج کہتے ہیں برجز کو، اور قسم ہے برجوں والی زمین کی، گرد و غبار والی ہواؤں کا یہ معاملہ نہایت سخت ہے اور نئی کسی ہونے والی بات کی خبر دے رہا ہے۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ نئی بات ایسی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ساری چینجز پیدا ہو رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ آ گیا ہے جو ایک سچی اور مضبوط کتاب لے کر آئیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں آئیں گے اور وہ لوگوں سے کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ نیکی کے ساتھ آئیں گے اور اچھائی کی طرف بلائیں گے اور فال نکالنے والوں کو ختم کریں گے اور ہر برائی سے لوگوں کو روکیں گے اور اس برائی کو ختم کریں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ قس ابن ساعدہ ایادی کا بھی واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ شخص عکاس کے میلوں میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو وہ دین ابراہیمی نہیں ہے، تم جس طریقے پر چل رہے ہو وہ سراسر گمراہی کا طریقہ ہے۔ لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عکاس کے میلوں میں، یہ عکاس کے میلے جو ہیں یہ طائف کے نارتھ میں ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہوا کرتا تھا، وہاں یہ عکاس کے میلے لگا کرتے تھے ذی القعدہ کے مہینے میں۔ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے ذی القعدہ کی 20 تاریخ تک 20 دن تک یہ میلے چلتے تھے۔ تو اس میں اس نے ایک دن یہ کہا کہ ان قریب اس جانب سے تمہارے پاس حق اور سچائی آنے والی ہے، اور اس نے مکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک سیاہ و سفید آنکھوں اور گھنی ابروؤں والا شخص جو لوئی ابن غالب کی اولاد میں سے ہوگا، وہ تمہیں نیک بات اور ایسی زندگی اور راحتوں کی طرف بلائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس لیے جب وہ تمہیں پکارے تو اس کی بات قبول کرنا۔ اگر مجھے اپنے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ میں اس نبی کے ظہور تک زندہ رہوں گا تو میں اس کے پاس دوڑ کر پہنچنے والا پہلا شخص ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو عربوں کے لیے تو نہیں تھی، اور اللہ نے اس شخص پر پچھلی کتابوں سے یا جو اس کو اللہ نے علم دیا تھا ان باتوں کو انکشاف کیا، جس کی بنا پر اس نے یہ باتیں کہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نافع جرشی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ جرش میں ایک کاہن ہوا کرتا تھا، اور عربوں میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ ہر قبیلہ اپنا ایک کاہن رکھتا تھا، اور جب کوئی معاملات پیش آتے جس کے لیے فیصلوں کی ضرورت ہوتی تو وہ کاہن کے پاس جاتے اور کاہن ان کے درمیان فیصلہ کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ کاہن جو ہے اس کے پاس ہم گئے اور کہا کہ مکے میں ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو تم ہمارے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرو۔ وہ بہت دیر تک کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے متوجہ ہوا اور کہنے لگا، لوگوں، اللہ نے محمد کو بڑی عزت دی ہے اور بہت بزرگی بخشی ہے، اس نے ان کے قلب و باطن کو پاک کر دیا ہے،
اور لوگوں سن لو، ان کا قیام تمہارے درمیان بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھو اور جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اس طرح کی باتیں عرب میں کاہنوں سے لوگ سنتے، اور اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ان کو مینٹلی پریپیئر کر رہا تھا، اور ان لوگوں کی زبان سے پریپیئر کر رہا تھا جن کو وہ اپنے درمیان سب سے زیادہ عقل مند پاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے سارے فیصلے کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو اللہ نے کاہنوں کی زبان سے یہ بات لوگوں کو سمجھائی، دوسری طرف جنات کے ذریعے کاہنوں کو یہ خبریں دیں، کیونکہ کاہن ویسے تو کوئی علم رکھتے نہیں تھے، وہ تو زیادہ تر ان کی ریاضتیں ہوتی تھیں اور جنات ان کو آ کے باتیں بتاتے تھے، وہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو جنات کے ذریعے ان کو خبر دی تاکہ وہ لوگوں تک یہ خبریں پہنچائیں۔ تو اسی سلسلے میں سواد ابن قارب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک شخص گزرا، تو کسی نے حضرت عمر سے پوچھا، یا امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے آدمی کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ سواد ابن قارب ہیں، جن کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا جو ان کا تابع تھا اور ان کو آئندہ کی خبریں دیتا تھا۔ اسی جن نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اور اس شخص کی حضرت عمر سے کو یہ بات بتانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ کچھ دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد ابن قارب کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ ایک دن ممبر پر چڑھے اور آپ نے پوچھا، لوگوں کیا تم میں سے سواد ابن قارب بھی ہیں؟ مگر کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ اس وقت وہاں کوئی سواد ابن قارب موجود نہیں تھا۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر ممبر پر چڑھے اور آپ نے پھر وہی سوال کیا، تو مجمع میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، سواد ابن قارب کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ سواد ابن قارب کے اسلام لانے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ سواد ابن قارب ہمارے سامنے سے گزرا، لیکن حضرت عمر اس کو پہچانتے نہ تھے، تو اس لیے ایک شخص نے کہا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین، یہی تو سواد ابن قارب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اس کو اور اس سے پوچھا کہ کیا تم سواد ابن قارب ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں ہی سواد ابن قارب ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم وہی شخص ہو جس کے پاس اس کا ایک تابع جن آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اطلاع دی تھی؟ تو سواد نے کہا ہاں، میں وہی ہوں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، تو تم کہانت کا پیشہ کرتے تھے؟ تو اس بات پر سواد ابن قارب تھوڑا بگڑ گیا، اس نے کہا، یا امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی شخص نے مجھے میرے پاسٹ کے بارے میں اس طرح یاد نہیں دلایا جس طرح آپ یاد دلا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، سواد، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، تم اب اسلام لا چکے ہو، تم پہلے کاہن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو سواد ابن قارب جو ہے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید حضرت عمر جو ہے ان کو پھر کہانت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کہانت سے بری کرنا چاہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تم ناراض نہ ہو، میں جانتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے سواد سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے تابع جن نے تم کو اللہ کے رسول کی نبوت اور ظہور کے متعلق کیا بتلایا تھا، اپنے اسلام لانے کا واقعہ مجھ پہ بیان کرو۔ تو سواد ابن قارب نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین، ایک دفعہ جب کہ میں رات کے وقت سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس میرا تابع جن آیا اور اس نے میرے پیر سے مجھے ٹھوکا اور کہا کہ سواد اٹھ، میری بات سن، اگر تجھ میں عقل ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ لوئی ابن غالب کی اولاد میں سے اللہ نے ایک نبی ظاہر کیا ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ سواد کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار سونے دے، چھوڑ دے مجھے، شام سے میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اب سونا چاہتا ہوں۔ پھر اگلی رات ہوئی تو وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور پھر اس نے مجھے میرے پیر سے ہلایا، سواد ابن قارب اٹھ، میری بات سن،
اگر تجھ میں عقل ہے تو اس بات کو سمجھ کہ اللہ نے لؤی ابن غالب میں ایک نبی ظاہر کیا ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یار سونے دینا یار، جا کیوں تنگ کر رہا ہے۔ وہ پھر چلا گیا۔ کہتے ہیں تیسری رات وہ پھر آیا اور پھر اس نے مجھے میرے پاؤں پر مار کر جگایا اور پھر وہی بات کی۔ اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہا ہے، تو میں نے اس کے بعد فوراً اپنی اونٹنی تیار کی اور مدینے کی طرف روانہ ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اور علامہ بہقی نے یہی کہا ہے کہ یہ مکی زندگی میں اسلام لایا تھا، کیونکہ جنات آن حضرت کے پاس مکی زندگی میں ہی آ گئے تھے، جیسا کہ ہم سیرت میں بعد میں پڑھیں گے کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اور طائف سے واپس لوٹنے کے بعد اللہ نے جنوں کو آپ کے ہاتھ سے اسلام کا شرف دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب جن آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا شروع ہوئے مکی زندگی میں، اسی زمانے کا یہ واقعہ ہو۔ غرض وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح میں حضرت کے پاس پہنچا اور آپ اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمانے لگے، خوش آمدید خوش آمدید سواد ابن قارب، تمہیں جو چیز ہمارے پاس لے کر آئی ہے ہمیں اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد سواد ابن قارب نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سناؤ۔ تو میں ان شعروں کا آپ کو ایک سمری ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ سرگوشیاں کرنے والا میرے سو جانے کے بعد آیا، میرا تابع دار جن رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد میرے پاس آیا، اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ غلط نہیں تھا۔ 3 رات تک مسلسل آیا اور پھر کہنے لگا کہ ایک نبی غالب لوئی ابن غالب کی اولاد میں پیدا ہوا ہے، اور اس طرح اس نے شعروں میں اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد سواد نے کہا کہ حضرت آپ اور آپ کے صحابہ میرے یہ شعر سننے کے بعد بہت خوش معلوم ہوتے، آپ اتنے خوش ہیں کہ آپ کے دانتوں کی قطار تک نظر آنے لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سواد تم نے فلاح اور نیکی حاصل کر لی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے سواد ابن قارب کو اپنے ساتھ ہی بٹھائے رکھا اور کہنے لگے کہ میری خواہش تھی کہ یہ حدیث میں تم سے خود سنوں۔ پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ وہ جو تمہارا تابع جن تھا نا، وہ اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ سواد نے کہا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے نہیں آیا، اور اس کے بدلے میں، اسلام لانے کے بدلے میں اللہ نے جو مجھے دیا ہے، یعنی نیکی، فلاح، راہ حق، وہ اس سے کئی بہتر ہے جو میرے پاس پہلے تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تفصیل کا معلوم تھا، وہ اس کو سن چکے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سواد ابن قارب کی اپنی زبان سے سنیں، اس لیے آپ سواد ابن قارب کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جب وہ ملا تو آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنے اسلام لانے کی داستان سناؤ۔ کبھی کبھی ایسی باتیں جو ہے نا وہ ایمان کو تقویت بھی دیتی ہیں اور انسان کے ایمان کے نور میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ جس طرح آپ حج کر کے بھی آ گئے ہوں تو اگلے سال جو آپ کا دوست حج کر کے آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، یار مجھے ذرا مکہ مدینے کے حالات تو بتاؤ یار، اب وہ گلیاں کیسی لگتی ہیں، مجھے یار وہاں کے قصے سناؤ یار۔ اور آپ وہ قصے اتنے شوق سے سنتے ہیں کوئی آپ کبھی وہاں گئے ہی نہیں، حالانکہ آپ تھوڑے دن ہو پہلے ہی وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ تو یہ ایمان کی تازگی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت کے انتقال کے بعد سواد ابن قارب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کی قوم مرتد نہ ہو جائے، تو ایک روز وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور حق کی طرف بلایا، یہاں تک کہ اس نے ان سب کو اس بات پر کنونس کر لیا کہ وہ مرتد نہ ہوں، اور سب نے اس کی بات پر لبیک کہا اور اس کی بات کو مان لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مدینے کی کاہنہ عورت کا ہے جس کا نام تھا حطیبہ، اور اس کے پاس بھی ایک تابع جن تھا۔ ایک دن وہ جن اس عورت کے پاس آیا اور مکان کی دیوار پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس عورت نے کہا کہ کیا بات ہے؟
اندر آؤ تاکہ ہم تم باتیں کریں، انزل الینا، ہمارے گھر میں اترو۔ اس نے کہا مکے میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے جنہوں نے زنا اور بدکاری کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ اپنے خانقاہ سے باہر نکلی، اس کا جو گھر تھا، جو بھی جس کی ریاضت کی جگہ تھی، وہاں سے باہر نکلی اور اس نے مدینے والوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا مدینے والوں سنو، ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے۔ تو اب دیکھیں، کاہنوں کے ذریعے، جنوں کے ذریعے کاہنوں تک یہ بات پہنچانا، اور کاہنوں کا پھر انسانوں تک، عام انسانوں تک اس بات کو پہنچانا، مینٹلی لوگوں کو اس بات کی طرف پریپیئر کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ تو ایک طرف پچھلی کتابوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اہل کتاب ایمان لا سکیں، اور دوسری طرف یہ لوگ جو بت پرست ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کاہنوں کے ذریعے، جن کو یہ مانتے ہیں، اسی خبر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، تاکہ تمام انسانیت کو مینٹلی پریپیئر کر سکے کہ جب یہ نبی آئے تو یہ اس کو قبول کرے۔ اسی طرح بتوں سے بھی آوازیں آتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ تو حضرت عباس ابن مرداس ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے ایک بت جس کا نام دمار تھا اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا، تو ہم اس کی عبادت کرتے۔ جب میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے پھر بھی اس کی عبادت کنٹینیو رکھی۔ تو ایک دفعہ میں اس کی عبادت کر رہا تھا، تو میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو، ہمارے جتنے بھی فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں وہ اسی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کی عبادت کی اپنے باپ کے بعد بھی۔ تو اسی سلسلے میں ایک دن عبادت کر رہا تھا کہ اس بت کے پیٹ سے کسی پکارنے والے کی آواز آئی کہ بنی سلیم کے قبیلوں کا محافظ اب کون ہوگا، کہ دمار کے پوجنے والے ہلاک ہو گئے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں نے زندگی پالی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد قریش میں سے ایک شخص ہدایت کا سرچشمہ اور وارث بن کر آیا ہے۔ اب وہ دمارت ہلاک اور ختم ہو چکا ہے جس کو محمد کے اوپر کتاب یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک زمانے سے پوجا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی عباس نے دمار ملک کو جلا کر تباہ کر دیا اور خدا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عباس ابن مرداس کے متعلق ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت وہ اپنی اونٹوں کے گلے کے ساتھ تھا کہ اچانک اسے ایک سوار نظر آیا جو سفید رنگ کی اونٹنی پر سوار تھا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس سوار نے عباس سے کہا کہ عباس، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اپنی حفاظت سے رک گیا؟ خوریجی نے خود اپنے آپ کو پھونک ڈالا، کھڑوں نے اپنے کھر توڑ ڈالے۔ وہ ہستی جس پر نیکی اور پرہیزگاری اتری ہے قصوہ اونٹنی کے مالک ہے، مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں کوئی ڈر سا گیا اور فوراً اپنے بت کے پاس آیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور جیسے ہی میں نے اس کو چومنا چاٹنا شروع کیا تو اس نے ساری باتیں کی جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو عباس ابن مرداس کہتے ہیں کہ یہ آواز سننے کے بعد میں اپنی قوم بنی حارثہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اس وقت مدینے میں تھے، کیونکہ آپ دیکھیں جن نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ قصوہ اونٹنی کے مالک، اور قصوہ اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی ہے جس پر آپ مدینے میں اترے تھے۔ تو دیٹ ریفرنس شوز کہ یہ واقعہ آپ کے مدینے میں اترنے کے آس پاس پیش آیا۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں پیش ہوا مدینے میں، آپ مسجد نبوی میں تھے تو میں بھی وہاں داخل ہوا، تو حضرت نے مجھے دیکھا اور مسکرایا اور فرمانے لگا، اے عباس، تم اسلام کی طرف کیسے جھکے؟ میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں میں سے آواز کیسے آ سکتی ہے جبکہ وہ پتھر کے ہوتے ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو عرب تھے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور جنوں سے ڈرتے بھی تھے، اور جن جو ہے وہ حق پہ نہیں تھے، وہ بھی گمراہ تھے۔ تو انہوں نے ایک دھندا بنا لیا تھا کہ وہ بتوں کے پیچھے جا کے آوازیں لگاتے، اور لوگ سمجھتے کہ بت بات کر رہے ہیں، اصل میں وہ جن بات کر رہے ہوتے، اور اس طرح جنوں کی عبادت بھی بندھی رہتی اور انسان ان سے ڈرے بھی رہتے اور انسان گمراہی میں بھی پڑے رہتے اور شیاطین کا کام بھی چلتا رہتا۔
لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو اللہ نے جنوں کو بھی ہدایت دی، تو جن جنوں کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے لوگوں کو بھی آ کے ہدایت دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح مازن ابن غضوبہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمان کے قریب میں ایک گاؤں میں تھا اور ہم ایک بت کی پوجا کرتے تھے، تو جب اس بت کے اوپر قربانی کے دن آئے تو میں نے اس کے سامنے ایک جانور کو ذبح کیا، اور جب ہم نے قربانی اپنی اس کو پیش کی تو اس بت کے اندر سے ہمیں آواز آئی، وہ کہنے لگا اے مازن سن اور خوش ہو جا، بھلائی آ گئی ہے اور برائی ختم ہو گئی۔ مدر کی اولاد میں سے اللہ نے ایک نبی پیدا کیا ہے جو اللہ کا دین لے کر آیا ہے، اس لیے پتھروں کے ان تراشوں کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت مازن ابن غضوبہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں نے دل میں کہا یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے، ہمارے بت نے تو پہلے کبھی ایسی کوئی آواز نہ لگائی۔ اس نے کہا بے شک کچھ نہ کچھ اس بات کے پیچھے کچھ ہے۔ مازن کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو حجاز کا رہنے والا ایک شخص ہمارے پاس آیا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کی کیا حالات ہیں اور کیا خبریں ہیں، تو اس نے کہا باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن احمد نامی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے جیسے یہ خبر سنی تو میں نے کہا کہ یہی وہ خبر ہے جو میرے بت نے بھی مجھے دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں اس بت کے پاس آیا اور میں نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی، پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دل میں اسلام کے لیے گنجائش اور اشتیاق پیدا ہو چکا تھا، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ غرض مازن کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عیش و نشاد، شراب و کباب اور بدکار عورتوں کے ساتھ ان تمام گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ دوسرا ہمارے پاس قحط سالی کا عالم ہے اور مال و دولت بھی ختم ہو رہا ہے، اولاد بھی تباہ ہو رہی ہے اور میرے ہاں کوئی لڑکا بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری تمام کمزوریوں کو اور میری تمام برائیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمیں بارش دے، اللہ مجھے بچہ عنایت فرمائے۔ میری یہ درخواست سن کر حضرت نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کا عیش و عشرت قرآن پاک کی تلاوت میں پیدا فرما دے، اس کی حرام کاری میں دلچسپی کو حلال کاموں میں پیدا فرما دے، شراب سے رغبت کو میٹھے پانی میں پیدا فرما دے جس میں کوئی گناہ اور برائی نہیں ہے، اور زنا سے دلچسپی کو پاک دامنی میں بدل دے، اس کو بارش اور سیرابی سے نواز دے اور اس کو بچہ عطا فرما دے۔ مازن کہتے ہیں کہ حضرت کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری کمزوریاں اور بدکاریاں دور فرما دی۔ جلد ہی مجھے قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہو گیا، میں نے کئی حج کر لیے۔ عمان کے اس گاؤں اور اس کے آس پاس کے دوسرے علاقے ایسے سرسبز و شاداب ہو گئے اور میری خواہش شریف عورتوں کی طرف ہو گئی اور میں نے نکاح کیا اور اللہ نے مجھے اولاد بھی دی اور مال و دولت بھی دیا۔ مازن کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد جب میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا تو ان لوگوں نے مجھے بڑا لعن طعن کیا اور مجھے بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور میرے خلاف بہت سارے شعر بھی کہے۔ آخر میں ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مسجد میں رہنے لگا، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک عبادت گاہ بنا لی میں نے اور وہاں رہنے لگا اور وہاں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا۔ غرض تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری قوم کے لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ تم واپس ہماری بستی میں چلو، اور میرے ساتھ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم قریش کے ایک محلے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں پر ایک جانور ذبح کیا اور قصائی اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اچانک ہم نے آواز سنی یا ذریح، اور یہ آواز سنتے ہی سارے تو بھاگ گئے۔ کس کو ڈرنا ہو کہ اچانک ایک دم سے آواز آ گئی ہے، سارے بھاگ گئے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھا رہا کہ آخر سنو تو صحیح آواز کہاں سے آ رہی اور کیا کہہ رہی۔ تو آواز آئی، اس نے کہا یا ذریح، اور ایک روایت میں ہے یا جلیح۔
یا ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے زری سن میری بات سن. تو ہو سکتا ہے ایک کہنے والا دوسرے کہنے والے سے کہہ رہا ہو کہ اے زری میری بات سن. وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو مبعوث فرمایا ہے جو سچا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا کمانڈ دیا ہے اس لینگویج پر، اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑے دن گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا. اسی طرح جس طرح بتوں سے، کاہنوں سے اور بعض روایتوں میں جانوروں سے آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آوازیں اتری، آوازیں لوگوں نے سنی، اسی طرح فضاؤں میں بھی غیبی آوازیں لوگوں نے سنی. اسی طرح علامہ واقدی رحمہ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کی سند سے ایک روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بنو قشم کی قوم کے ساتھ پیش آیا کہ ایک دن وہ اپنے بت کے پاس بیٹھے کسی اپنے مسئلے کا حل کروا رہے تھے کہ اچانک فضا میں آواز بلند ہوئی کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے مکے میں جو اندھیروں کو مٹا دے گا. اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنو قشم کو اس بات کی خبر ملی کہ مکے میں ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے، لیکن وہ فوراً اسلام نہ لائے بلکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ زمل ابن عمر وعدری کا ہے، اور یہ یمن کے ایک قبیلہ وعدرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی تقریب کرتے تھے. یہ بت بنی ہند بن حرام کا تھا، اور اس کا جو خادم تھا نا، خادم خاص، اس کا نام تھا طارق. تو ایک دن ہم اس کے پاس اپنے جانور ذبح کر رہے تھے اور قربانیاں چڑھا رہے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تو ہو چکا تھا، تو ہم نے ایک آواز سنی کہ اے بنی ہند بن حرام، حق اور سچائی ظاہر ہو گئی ہے اور خمام بت تباہ ہو گیا ہے. خمام اس بت کا نام تھا جس کی ہم عبادت کرتے تھے، اور اسلام نے شرک کو ختم کر دیا ہے. ہم نے جب یہ غیبی آواز سنی تو ہم بہت گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خوف جاتا رہا. تھوڑے دن گزرے ہوں گے کہ ہم نے پھر آواز سنی، اور اس دفعہ آواز جو ہے وہ بت کے لیے نہیں بلکہ اس کے مجاور کے لیے تھی. اے طارق، وہ سچے نبی ظاہر ہو گئے ہیں اور وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تہامہ میں ایک اچانک اور زبردست ہلچل پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس نبی کے مددگاروں کے حق میں سلامتی اور امن ہے، اور ان کے جھٹلانے والوں کے لیے شرمندگی اور رسوائی ہے. سو اب میں قیامت تک کے لیے رخصت ہوتا ہوں. جیسی یہ آواز ختم ہوئی، خمام بت زمین پر گر گیا اور آواز آنا بھی بند ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں فوراً جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ ایک اونٹنی ہم نے اونٹنیاں خریدی، اور ہم اس میں سوار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بنو تمیم کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں رات میں ریگستان میں سویا ہوا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرا اونٹ ذبح کر رہا ہے، تو میں فوراً اٹھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں سوچا کہ یار چلو ایسے برے خواب آتے رہتے ہیں. میں پھر سو گیا. میں جو سویا تو پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خواب میں میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور مجھے کہا کہ فوراً جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اسلام لے آؤ. تو صبح اٹھ ہوئی تو میں فوراً مدینے کی طرف روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ابھی میں نے آپ کو کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے میرا پورا خواب بیان کیا. پھر مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلا، تو میں ایک وادی میں پہنچا
اور رات گزارنے کے لیے وہاں رک گیا۔ اور اس زمانے میں ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب ہم کسی اس طرح کی وادیوں میں رکتے تو ہم وہاں کے بڑے جن سے پناہ مانگتے۔ تو میں نے بھی معمول کے مطابق یہی پناہ مانگی کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جن سے پناہ مانگتا ہوں کہ رات میں وہ مجھے تنگ نہ کرے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ غرض میں نے اپنی اونٹنی کو وہیں باندھا اور میں نے وہی پڑھا جو پڑھتے تھے۔ تو میں نے اچانک فضا میں ایک آواز سنی کہ اس شخص نے کہا کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ مانگتا ہے، خبردار سوائے اللہ کے کسی اور کی پناہ نہ مانگنا۔ اب جنات کا مکر و فریب ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ نبی امی پیدا ہو چکا ہے اور ظاہر بھی ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے۔ میں نے یہ آواز سن کر کہا کہ اگر کوئی شخص میرے یہ اونٹ میرے گھر پہنچا دے، کیونکہ میں ان کا ذمہ دار ہوں، تو میں ابھی اس نبی کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اس آواز دینے والے نے آواز دے کر کہا کہ ان اونٹوں کا ذمہ دار میں ہوں، میں تمہارے اونٹ تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے میں اسی وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کے رسول جمعے میں مصروف تھے۔ ابھی میں اپنے اونٹ کو باندھ ہی رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ میں فوراً اندر گیا اور آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اس بوڑھے شخص نے کیا کیا جس نے تمہارے اونٹوں کی ذمہ داری لی تھی؟ کیا اس نے وہ اونٹ تمہارے گھر صحیح سالم پہنچا دیے؟ تو یہ بات ان کے لیے کافی تھی جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ ایک ایسی بات جو اتنی دور پیش آئی ہو اور اس کا صرف یہ اکیلا شاہد ہو، وہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلی؟ تو چنانچہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضر موت کے سردار بادشاہ وائل ابن حجر حضری کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک یاقوت کا تراشا ہوا بت تھا۔ اس بت کے کمرے سے مجھے آواز آئی، میں فوراً گیا اور اس بت کے آگے سجدے میں گر گیا۔ تو مجھے ایک آواز آئی کہ یہ بت کسی کام کے نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، تو میں نے سر اٹھایا سجدے میں سے اور میں نے کہا کہ آواز دینے والے پھر تو ہی مجھے بتا کہ حق کیا ہے؟ تو اس نے کہا حق یہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ حضر موت سے میں نکلا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوا۔ تو جس صحابی سے میں ملا وہ آلریڈی جانتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور مجھے صحابہ کرام نے یہ تک بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 روز پہلے بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے اپنی چادر بچھائی، مجھے چادر پہ بچھایا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ وائل ابن حجر اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور مجھے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں یہ وائل ابن حجر ہیں جو حضر موت جیسی دور دراز زمین سے اسلام قبول کرنے کی محبت میں آئے۔ تو وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی تو میں بڑی حکومت کا مالک تھا، میں نے صرف اللہ کے لیے اور اس کا فضل و کرم اور رحمت حاصل کرنے کے لیے سارا عیش و آرام ٹھکرا دیا اور اللہ کے دین کو پسند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح کہا، اور پھر آپ نے دوبارہ دعا دی کہ اے اللہ وائل ابن حجر اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت وحشی درندوں نے بھی کلام کیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ ایک بکری پر ایسے جھپٹا۔ چرواہا جو ہے وہ بکری کو بچانے کے لیے دوڑا اور بھیڑیا اور بکری کے درمیان آ گیا۔ تو بھیڑیا جو ہے
بجائے حملہ کرنے کے یا بھاگنے کے وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جو تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا جو ہے نا اس کو ہکا بکا دیکھنے لگا کہ یار بھیڑیا کیسے بات کر رہا ہے، اور اس سے کہنے لگا مجھے تو یہ حیرت ہے کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس پر اس بھیڑیے نے کہا کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور عمدہ بات نہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہررا کے دونوں مقامات کے درمیان موجود ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ جو ہے نا اس کے آس پاس تین طرف ہررا کہتے ہیں ایسے نوکیلے پتھروں کو کہ ان کے اوپر اگر آپ چلیں تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں، اور یا آپ کے جانور چلیں تو جانوروں کے پاؤں پھٹ جائیں۔ تو وہ حرات تھے مدینہ منورہ کے تین طرف، اور ایک طرف مدینہ منورہ کے داخلے کا حصہ تھا، تو اس لیے اس جانور نے ہررا کا لفظ استعمال کیا کہ اس نے کہا کہ ہررا کے دونوں مقامات کے درمیان ہیں وہ نبی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس نے لفظ یسرب استعمال کیا۔ بہرحال اس نے چرواہے سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ اچھا میں وہاں پر جاؤں تو صحیح، لیکن پھر میرے پیچھے ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، تمہاری بکریوں کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا واپس جاؤ اور تم اپنی بھیڑوں کو اتنا ہی پاؤ گے جتنا چھوڑ کر آئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں واپس آیا اور میں نے بھیڑوں کو اتنا ہی پایا جتنا کہ میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ تو میں نے ایک بھیڑ ذبح کی اس بھیڑیے کے لیے کہ جس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس کو آفر کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چرواہا اپنی روایت بیان کر چکا کہ چرواہا سچ کہتا ہے، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وحشی درندے انسانوں سے کلام کریں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک انسان اس کے جوتے کا تسمہ تک بھی اس سے بات نہ کرے۔ یعنی جوتے کا تسمہ یعنی یہ جو لیس ہوتی ہے نا، آپ جوتے کی جو باندھتے ہیں لیسز۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کتنی سچ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسی طرح چابک کی گانٹھ، یعنی جو آپ چابک ہوتا ہے نا ہنٹر، وہ بھی بات کرے انسان سے۔ تب آپ دیکھیں ہم کس طرح اس دور کی طرف موو ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے وہ سیل فونز نکال لیے ہیں کہ آپ سیل فون سے بات کریں، وہ جواب دیتا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ اس وقت ویدر کیا ہو رہا ہے، آپ اس سے انسانی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ ویدر ہے۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ باہر سردی ہے کہ گرمی ہے، وہ کہہ رہا ہے باہر آج گرمی ہے۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ آگے ٹریفک کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بھائی آگے ٹریفک جام ہے۔ تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار ذرا گھر والوں کو خبر کر دو کہ میں 10-15 منٹ لیٹ آؤں گا، وہ گھر والوں کو خبر کر دیتا ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار ٹائمر لگا دو 30 منٹ کا، میں کھانا بنا رہا ہوں، وہ ٹائمر لگا دیتا ہے۔ یعنی فون آپ کے ساتھ انسان کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ ہم وہ تمام آبجیکٹس بنا لیں جن سے ہم کمیونیکیٹ کریں، یا ہمارے جوتوں کی لیسز ہم سے کہہ رہی ہوں کہ یار تھوڑا اور ٹائٹ باندھو، ابھی مجھے تم نے اچھی طریقے سے نہیں باندھا۔ واللہ عالم آنے والا زمانہ کیا کیا لے کر۔ اسی طرح کتاب الحیوان میں بھی آتا ہے کہ صحابہ میں سے 3 ایسے ہیں جن سے بھیڑیوں نے کلام کیا۔ ایک تو حضرت رافع ابن عمیر ہیں، ایک حضرت سلمہ ابن اکوع ہیں، اور ایک حضرت وہبان اوس رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ 3 صحابی ہیں جن کا کتاب الحیوان میں ریفرنس ہے کہ ان سے بھیڑیوں نے کلام کیا۔ اسی طرح شہاب ثاقب کے ذریعے سے آسمانوں کی خبروں کو بند کر دیا گیا جنوں پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو جن کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم تو آسمان کی طرف خبریں لینے جایا کرتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، پھر ہم نے اس کو ایسے پایا جیسے سخت پہروں میں ہو، وَشُهُوبًا، اور اس کے اوپر ایسے جیسے کہ کوئی انگارے ہوں۔ پہلے تو ایسی کیفیات آسمان پر نہیں ہوتی تھی۔
کہ شدید پھیرے ہوں، ہم بات نہ سن سکتے ہوں اور ہر طرف انگارے ہی انگارے ہوں۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم نے آسمان میں کہیں کہیں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں جاتے تھے ہم اور آسمانی دنیا کے فرشتوں کی باتیں چھپ کر سن لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ، لیکن اب جب کوئی ہم میں سے ان باتوں کو سننے جاتا ہے، یجد لہ شہاب الرصدا، تو اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو اب آسمانوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، فضاؤں میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بتوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، کتب سابقہ کے لوگ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کاہن آ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی بعثت کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی آپ انتظامات دیکھیں نا اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ نے اپنے انبیاء کرام سے تو یہ عہد لے ہی لیا تھا، جس کو اللہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے ان سے عہد لیا کہ جب تم اس نبی کا زمانہ پاؤ اور زندہ ہو تو تم اس کی معاونت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کی معاونت کریں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا ہی کلمہ پڑھتے۔ تو عربوں میں جنہوں نے سب سے پہلے یہ مشاہدہ کیا کہ آسمان میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں اور اس طرح کے میٹیور شاورز ہو رہے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اور ان لوگوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا وہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، یعنی طائف کے لوگ تھے۔ انفیکٹ وہ بہت گھبرائے اور اپنے ایک عالم کے پاس گئے جس کا نام تھا عمر ابن امیہ۔ یہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار آدمی تھا، لیکن یہ تھا اندھا۔ تو انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر، ہم نے دیکھا ہے کہ آسمانوں میں ایک عجیب سا معاملہ پیش آیا ہے کہ ستارے پھینکے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہ بات پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس نے کہا دیکھو، اگر یہ ٹوٹنے والے ستارے وہ ستارے ہیں جن سے تم راستے پتہ کرتے ہو، یعنی کہ جو نارتھ سٹارز کے جب رات ہو جاتی ہے اور اب راستہ پتہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ستاروں کی مدد سے پتہ کر سکتے ہیں کہ نارتھ کیا ہے اور ویسٹ کیا ہے اور ساؤتھ کیا ہے اور ایسٹ کیا ہے۔ تو اگر یہ وہ ستارے ہیں جو تمہیں راستے کا علم دیتے ہیں اور وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر یہ وہ ستارے ہیں جو تمہیں راستوں کا علم نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تو یہ وہ ستارے نہیں تھے جو راستہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نئی بات پیدا ہونے والی ہے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کا سہارا ہیں، کہ جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان سے وہ تمام مصیبتیں نازل ہوں گی جن سے مخلوق کو ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح میں اپنے صحابہ کا سہارا ہوں، جب میں نہیں رہوں گا تو صحابہ کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے سہارا ہیں۔ جب صحابہ نہیں رہیں گے تو امت پر وہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی، وہ تمام خرابیاں ظاہر ہوں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ غرض جب بنو ثقیف کے عمر ابن امیہ نے اس آنے والے نبی کی خبر دی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور یہ ابو سفیان ابن حرب تھے جو بنو ثقیف گئے، کیونکہ یہ جایا کرتے تھے، قریب ہی تھا۔ تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ خبر دی کہ وہاں پہ اللہ کا ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں سے سلام آتے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفضائل اور مسند احمد، جامع ترمذی اور کئی کتب حدیث میں یہ ایک حدیث حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جابر ابن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن۔ جابر ابن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں، یعنی پتھروں سے سلاموں کا آنا، فضاؤں میں آپ کی نبوت کا اقرار، بتوں سے آوازیں، پھر پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا بیان جس کو ہم ابھی ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اور پڑھیں گے، اور پھر کاہنوں کا آپ کے بارے میں بیان کرنا، جنوں کا آپ کے بارے میں بیان کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے سبحان اللہ ایسے انتظامات، بھیڑیوں کو کلام کرنا،
درختوں کا کلام کرنا۔ اسی طرح تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آنا یا آپ کا نام حمیات آنا، یعنی حرم کی حفاظت کرنے والا۔ اسی طرح تورات میں آپ کا نام قدمایا آنا، جس کے معنی ہیں اولین۔ اسی طرح آپ کا نام ینید اور احید بھی آنا، جس کے معنی ہے کہ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ اسی طرح آپ کا نام طاب یعنی طیب کا ذکر ہونا۔ اسی طرح آپ کا نام محمد حبیب الرحمن یعنی اللہ کے دوست محمد کا ذکر ہونا، یعنی ایک نہیں کئی آپ کے ناموں اور صفاتوں کا ذکر ہونا پچھلی کتابوں میں۔ آپ کی پیدائش کا ذکر ہونا کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے لے کے جائیں گے، جیسا کہ ہم سنن دارمی کی اس طویل حدیث کو اپنے پچھلے پارٹ میں سن چکے ہیں۔ اسی طرح انجیل میں آپ کا نام منحن آنا، جس کو سریانی زبان میں جس کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا، منحمنا۔ اسی طرح سہل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یتیمی کے زمانے میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا اور ہم لوگ عیسائی تھے، تو ایک دن میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے چپکایا جا چکا تھا۔ تو میں نے اس صفحے کو دوسرے صفحے سے کھولا اور اس صفحے پر حضرت کا حلیہ مبارک اور صفات لکھی تھی۔ ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ میرے چچا آ گئے اور انہوں نے مجھ سے انجیل لی اور مجھے مارا اور کہنے لگے کہ خبردار، آج کے بعد یہ ورق کھولا تم نے تو میں نے کہا اس میں تو کسی احمد نبی کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا وہ نبی ظاہر نہیں ہونے والا۔ اب حق چھپانے سے تھوڑی چھپتا ہے، حق تو ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں پڑھنے والے نے روایت کی نا، یعنی کہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح انجیل میں آپ کا نام حمبتا بھی ذکر کیا گیا، یعنی حق اور باطل اور سچ و جھوٹ کو الگ الگ کرنے والا۔ اسی طرح آپ کی نشانی کہ گدھے اور اونٹ کی سواری کرنے والا، کہ آپ نے گدھے پر بھی سواری کی اور آپ نے اونٹ پر بھی سواری کی، تو نشانی کے طور پر بھی آپ کا ذکر اس طرح بھی کیا گیا۔ اسی طرح بعض مورخین کہتے ہیں کہ گدھے کی سواری کرنے والا نبی اور اونٹ کی سواری کرنے والا نبی، یہ آیت یوں موجود ہے، یہ تو آج بھی موجود ہے۔ اور وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد جو نبی آئے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے اونٹ کی سواری فرمائی زیادہ تر، تو اس لیے آپ کو اونٹ کی سواری سے منسوب کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گدھے کی سواری سے منسوب کیا گیا۔ اور ایک دوسرے کا ذکر بھی ایک دوسرے کے بعد کیا گیا۔ اسی طرح انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے بعد ایک نجات دلانے والا آئے گا، لیکن وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور جب وہ نجات دہندہ آئے گا تو لوگوں کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکے گا، اور لوگوں کو وحی سنائے گا، اور وہ وحی اللہ کی طرف سے آئے گی، اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی منسوب ہوا، اور غیب کی باتیں بھی آپ ہی بتاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ اشارہ کیا۔ اسی طرح ایک یہودی عالم کا واقعہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں مدینہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو جو تورات میں نے پایا تھا ٹیسٹ کیے، اور سارے کے سارے اوصاف آپ میں پائے گئے، لیکن دو ایسے اوصاف تھے، جو ایسی کوالٹیز تھیں جو تورات میں آپ کی ذکر کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی نرمی آپ کے غصے پر ہمیشہ غالب آئے گی، اور آپ بہت ہی بردبار ہوں گے۔ تو میں نے اب یہ کوالٹیز آپ کی ٹیسٹ کرنی تھیں، تو ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور وہاں آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے مدد چاہی۔ تو آپ نے کہا میرے پاس ابھی تو کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بعد میں آئیں تو میں آپ کی شاید مدد کر سکوں۔ تو میں نے اس وقت فوراً اپنی جیب سے چند دینار نکالے، اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ لیجئے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، اور میں آپ سے فلاں دن اتنی کھجوریں لے لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔
اس کے بعد میں نے یہ کیا، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی قرض دینے کے معاملے میں 3 دن رہ گئے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور سختی سے آپ کی جو ہے نا میں نے چادر پکڑی اور اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ادا کیجیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے خاندان میں یہ روایت ہے کہ لوگوں کا مال لے لیتے ہیں اور اس کو قرض ادا نہیں کرتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے، ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جو ہے مجھے دھکیلا اور مجھ پر جھپٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور کہتے عمر کیا کرتے ہو؟ میں اور یہ شخص تم سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا حق ادا کر دیجئے، اور تم اس شخص سے کہتے کہ دیکھو مطالبہ اس طرح نہیں کرتے ہیں، مطالبہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھے طریقے سے بھی ادا کی جاتی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو عمر اب جاؤ اور اس کا حق ادا کرو، اور جتنا اس پر واجب ہے اس سے اس کو زائد دو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ معاملہ دیکھ کر میں فوراً مسلمان ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کر کے سنایا اور کہا کہ ہم تورات میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہی ہاتھ میں سلطنت دنیا رہنے دے گا یہاں تک کہ وہ پیغمبر ظاہر ہوگا جو ساری دنیا کو حق کی طرف بلائے گا۔ اسی طرح انجیل میں ایک آیت آتی ہے کہ خدا سینہ سے نکلا اور مساعیر سے چمکا اور پھر وادی فاران سے رونما ہوا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ سینہ، خدا سینہ سے نکلا سے مراد ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے سینہ کے مقام پر کلام کیا، اور مساعیر وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نبوت سے سرفراز کر کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ اور فاران کی وادیوں سے مراد مکے کی وادیاں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ تو نبوت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاران میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مساعیر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو سینہ میں۔ تو اب اس کانٹیکس میں آپ اس آیت کو پڑھیے تو خدا سینہ سے نکلا، یعنی خدا کا نور ہدایت سینہ میں عطا کیا گیا۔ پھر مساعیر سے چمکا، یعنی مساعیر میں پھر اللہ نے اپنا ہدایت عیسیٰ علیہ السلام کو نور ہدایت دیا، اور پھر فاران کی وادیوں سے رونما ہوا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا۔ تو اس طرح کی تمام اشارات و کنایات پچھلی کتابوں میں بہت تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت نعمان سبائی لکھتے ہیں کہ میرا باپ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور تورات میں ایک ایسا چیپٹر تھا کہ جب بھی وہ اس چیپٹر کو پڑھتا تو اس کے آخر میں مجھ سے کہتا کہ سنو نعمان، تم یہ چیپٹر اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک ایک یثرب میں نبی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اور جب وہ نبی ظاہر ہو جائے تو تم اس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا اور لوگوں کو سنانا۔ تو حضرت نعمان کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت کے بارے میں سنا تو میں نے وہ چیپٹر کھولا اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور یہ کہ آپ نبیوں میں سب سے بہترین نبی اور آپ کی امتیوں میں سب سے بہترین امت ہوگی، اور آپ کا نام احمد ہوگا، اور آپ کی امت حماد ہوگی، اور تنہائیوں میں اور کھلے عام ہر جگہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوگی۔ اور مجھے میرے باپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم اس نبی کے بارے میں سننا تو فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے صحابہ کرام بھی اس واقعے کو سنیں، چنانچہ ایک روز آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ نعمان ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ حضرت نعمان نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت حضرت کا چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اسی طرح تورات میں حضرت کی امت کی جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں ان میں وہ صفات بھی ہیں جو پیچھے ذکر کر چکا ہوں میں، اور پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ یہ نشانیاں بھی موجود ہیں کہ ان کے جسم کے وہ اعضاء جن کو وہ وضو سے دھوتے ہیں وہ چمکتے ہوں گے، اور ان کے درمیانی بدن کے درمیانی حصے تہبند سے ڈھکے ہوئے ہوں گے،
اور وہ لوگ اپنی نمازوں میں صفیں باندھیں گے، گویا اس طرح جیسا کہ جنگوں میں صفیں باندھتے ہیں، جس کو ہم سنن دارمی کی حدیث میں بھی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تیرے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کی امت ایسی ہوگی کہ اگر ان کو ایسی چیزیں حاصل ہوں گی جو ان کو محبوب اور پسندیدہ ہوں تو وہ میری حمد اور میرا شکر بیان کریں گے، اور جو چیزیں ان کو ناپسندیدہ ہوں گی اور ان کو ناگوار ہوں گی وہ اس پر صبر کریں گے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے۔ اسی طرح طبرانی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ تورات میں میرا ذکر کس انداز میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں تورات میں یہ ذکر ہے، وہ لوہے کے سینگ والا خلیفہ ہوگا اور ایسا سخت امیر ہوگا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت کعب احبار نے یہ بھی جواب دیا کہ تورات میں ایک اور حوالہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، ان کو ظالم جماعت قتل کرے گی اور اس کے بعد فتنوں اور فساد کا دور شروع ہوگا۔ اسی طرح شعیع علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور آپ کا نام رکن المتواضعین ملتا ہے، یعنی آپ تواضع اور انکسار پسندی میں سب سے بلند ہوں گے۔ اور یہ تک بیان کیا گیا ان صحیفوں میں کہ یہ نبی وہ ہوگا کہ اس کا دل بے حد نرم ہوگا اور یہ بہت رحیم ہوگا، یہاں تک کہ جانوروں کے معاملے میں بھی اتنا رحیم ہوگا کہ اگر جب جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا تو یہ روئے گا، اور یہ یتیم بچوں سے بہت درد و محبت کرے گا اور بیواؤں کی بہت عزت افزائی کرے گا، اور اللہ اس کو بے حد نرم مزاج بنائے گا۔ اسی طرح زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حات حات اور فلاح ذکر کیا گیا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ باطل کو مٹانے والا۔ اسی طرح زبور میں آپ کو فاروق بھی کہا گیا ہے، جو حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے، فرق مٹاتا ہے اور فرق کرتا ہے، جس کو فارقلیت یا بارقلیت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو داؤد علیہ السلام کے نغمے ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ ان کمزوروں کی مدد فرمائیں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور غریبوں اور مسکینوں پر رحم کھائیں گے، آپ کے اوپر اللہ ہر وقت برکتیں نازل فرمائے گا اور آپ کا ذکر سدا باقی رہے گا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے نغموں میں ایک اور جگہ آپ کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ داؤد تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، جو سچا اور راست باز ہوگا، جس پر میں کبھی غضبناک نہ ہوں گا اور جو کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اس کے میرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے ہی اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہوں۔ اس کو اللہ سورہ فتح میں بھی بیان کرتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا يُؤَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں میرا مدنی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے ہم نے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح شیش علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کو اخوناخ کہا گیا ہے، یعنی کہ صحیح اسلام والا شخص۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کو یوز موت کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کو طاب کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی کتاب میں آپ کا ذکر ہے کہ میرا وہ بندہ جس کی شان مضبوط ہوگی، میں اس پر اپنی وحی نازل کروں گا، جو دنیا کی قوموں میں میرے انصاف کا بول بالا کرے گا اور جو کبھی بلند آواز سے نہیں ہنسے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہے نہیں لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی کتاب میں یوں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بڑے روشن چہرے والا ہوگا اور ایسے نئے نئے طریقوں سے اللہ کی حمد بیان کرے گا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا ہوگا۔ وہ زمین کے وسطی علاقوں سے ظاہر ہوگا، یعنی کہ مکے وغیرہ سے، مکے کے علاقوں سے۔ اس کے ذریعے سے ملک کے عرب کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ وہ تواضع و انکسار پسند لوگوں کا سرتاج ہے، وہ اللہ کا نور ہوگا کہ اس کی طاقت کی روشنی اس کے مونڈھوں پر کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ تو یہ تو وہ چند اقتباسات تھے جو پرانی کتابوں میں، جو پرانے صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد